سے پوچھوں گی عروج کیسے آئی اس فلم میں, یہ جو چینج آپ کی زندگی میں آیا اس کے اوپر تو بعد میں بات کروں گی, لیکن آپ کیسے آئیں؟ بیسکلی نہ تو شوق تھا آنیسٹلی آنے کا, نہ کوئی اسٹار بننے کا شوق تھا. مجھے لگتا ہے کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ضرورت تھی. ہمارے حالات کچھ گھر کے ایسے تھے کہ آئی وانٹیڈ ٹو جسٹ ہیلپ مائی پیرنٹس ورک اینڈ ڈو آل دیٹ سو دیٹ آئی کین ارن. کیا پڑھا تھا اس وقت میں نے صرف میٹرک کیا ہوا تھا. اچھا, بالکل میٹرک کیا ہوا تھا, اور ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ایک پرائیویٹ چینل اس وقت نیا نیا آیا تھا, تو اس میں کچھ ہوسٹنگ کا تھوڑا سا چانس ملا. وہ کیا اپنے کریئر کا مگر اس سے پہلے میں نے ایز اے وائس اوور آرٹسٹ کے طور پہ ٹیلپس ہوا کرتے تھے, کمرشلز ہوا کرتے تھے, اس کی بیک گراؤنڈ وائس اوور سے میں نے اسٹارٹ کیا, اور بہت بہترین اسٹارٹ ہوا. مجھے یاد ہے میری ماں پورا مہینہ محنت کر کے جو کماتی تھی, میں بس جاتی تھی, I will just do those voice overs and I used to earn exactly that amount of money in the whole month by just going for 5 minutes every day. بتایا کس نے کہ یہ فیلڈ میں جاؤ؟ My mother was in the industry. وہ جو پروڈکشن ہاؤس تھا اس میں ایڈمن آفیسر تھی. Yes, so میٹرک کے بعد میں لاہور کالج جاتی تھی, اور وہاں پر بالکل پیچھے ہی ان کا آفس تھا. I would go there. اتفاق سے وائس ان کو ضرورت تھی, انہوں نے میری وائس کو چیک کیا, it got selected, اور بس پھر آہستہ آہستہ آواز سے جو ہے وہ پھر ہوسٹنگ کی طرف آئی. پھر ہوسٹنگ سے اس جو پرائیویٹ چینل تھا اس میں گریجویٹ خواتین جو ہوا کرتی تھی وہ اینکرز ہوا کرتی تھی, ہوسٹس ہوا کرتی تھی. NTM بفور لائک ایوری ڈراما جو بھی آتا تھا یا پروگرام تو اناؤنسمنٹس ہوتی تھی. آئی واز دا ینگسٹ announcer on NTM at that point in time, and this is how it started. NTM کے تھرو آپ کی کریئر کا آغاز ہوا. ڈراموں میں کیسے آئے؟ ڈراموں میں ایسا ہوا کہ ممی کی آفس میں ایک پروڈکشن ہاؤس جو تھا ABC کے نام سے, وہاں پر اسٹارٹ ہوا PTV ورلڈ کے ڈراماز بننا شروع ہوئے, جس میں فیملی فرنٹ جو ہے وہ تھا. تو سمینہ احمد صاحبہ جو تھیں میری, شی از آف کورس مائی مینٹور, صبا حمید, وسیم انکل, وسیم عباس. سو انہوں نے مجھے, سمینہ آپا نے مجھے دیکھا اینڈ شی واز لائک یہ لڑکی کالج کے یونیفارم میں یہاں کیا پھرتی رہتی ہے, اور انہوں نے کہا, ممی نے بتایا کہ میری بیٹی ہے, تو انہوں نے کہا بھائی مجھے ایک بچی کی ضرورت ہے فیملی فرنٹ کی فیملی کے لیے. سو انہوں نے پھر میرا آڈیشن لیا کسی چھوٹے کیریکٹر کے لیے, تو آئی گاٹ سلیکٹڈ, اینڈ دین شی ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں میں نے اس کیریکٹر میں نہیں لینا, میں نے بچی فیملی کی جو بچی ہے جو مین کیریکٹر ہے اس میں آپ کو کاسٹ کرنا ہے. اور وہاں سے آپ کی ایک طرح سے پراپر ایز این ایکٹریس جو کریئر ہے وہ تو ایک, وہ تو جب ایکٹنگ ہو رہی ہوتی تھی تو آئی یوز ٹو سٹ دیر, میں انجوائے کرتی تھی بیکاز آئی مین اٹ واز, آپ کو پتہ ہے کتنا فیمس وہ ڈراما تھا, اور سب سے مشکل کام کامیڈی ہے. کامیڈی ٹائمنگ ایسی, اور پھر ایسے منجھے ہوئے اداکاروں کے ساتھ اپنے کریئر کا آغاز کرنا. تو تھرو دیٹ ڈراما ناٹ اونلی ایکٹنگ بٹ آلسو کہ مینرزم کیا ہوتا ہے, آپ نے کس طرح سے بات کرنی ہے, کس طرح سے چلنا ہے, وہ سب کچھ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ کام کیا, صبا آپا, سمینہ آپا اور سلمان شاہد صاحب. سو اٹ واز اے ونڈرفل beginning, wonderful starts. میں تب سے آؤں گی عروج جب عروج اسٹرگل کر رہی تھی اور اپنی فیملی اور اپنی پڑھائی کے لیے ظاہر ہے سیٹل ہو رہی تھیں, ساری چیزیں کر رہی تھیں. اس وقت آپ اتنی ریلیجس تھیں یا نہیں تھیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا میں اب بھی ریلیجس ہوں کہ نہیں. مطلب دیکھیں, ریلیجس کو جب ہم بولتے ہیں نا تو یہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا, جو کنیکشن ہے, یہ ہر انسان کا ہوتا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے داڑھی رکھ لی ہے یا کسی نے حجاب کر لیا ہے تو وہ ریلیجس ہو گیا ہے, مگر یہ باہر کا ایک آؤٹر اپیئرنس ہوتی ہے. آئی تھنک اٹس ایک جو تعلق واسطہ, ایک اپنا کنیکٹیوٹی ہے, وہ ہر انسان کا ہے. اور اس بنا پہ کہ آپ حجاب کرنا شروع کر دیا ہے, آپ کسی کو پہلی بات تو یہ کہ جج نہیں کر سکتے. تو کنیکشن ود مائی اللہ ہیز بین آلویز, وہ ہر انسان کا ہوتا ہے, اور وہ تھا, بہت اسٹرانگ تھا, جس کی وجہ سے زندگی میں کافی اتار چڑھاؤ, تبدیلیاں, چینجز آئے. اور جیسا کہ آپ نے شروع میں سوال کیا کہ جو اسٹرگل تھی میری زندگی کی, مائی لائف ہیز بین اے بیوٹیفل رولر کوسٹر رائڈ. اور میں نے اس کو, ان اتار چڑھاؤ کو, ان برے فیزز کو, ان اچھے فیزز کو اتنا انجوائے کیا ہے. اینڈ ٹوڈے آئی ایم سو گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس نے مجھے میری زندگی میں وہ ناٹ ٹو گڈ ایکسپیرئنسز دیے, مشکلات دیں, کیونکہ اگر وہ نہ ہوتی تو آج میں وہ نہ ہوتی جو میں آج ہوں. اگر
آپ کی کہانی سننے سے کسی کو کچھ سیکھنے کو ملے تو مجھے لگے گا کہ آئی ایم ویری اوپن اباؤٹ ایوری تھنگ. میری زندگی کا کچھ بھی نہ کبھی کسی سے چھپا رہا ہے اور نہ مجھے کچھ چھپانے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب رب جانتا ہے ہر بات تو پھر لوگوں کو بھی اس کی مخلوق کو بھی جاننا چاہیے. پہلی شادی آپ کی شو بزنس میں ہوئی اور اس وقت آپ بہت ینگ تھی. یس یس. اور آپ کا کریئر بھی کی شادی اور جو میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا وہ اکٹھے ہی آگے پیچھے ہوئے. جی بالکل. تو اس حوالے سے کیا میں یہ پوچھنا چاہوں گی, اس وقت آپ کی بہت ینگ ایج تھی اور آپ کام بھی کافی کر رہی تھی, ایکٹنگ وغیرہ. بالکل. آئی واز ویری ینگ, بہت چھوٹی تھی, اور نعمان مسعود کے ساتھ میری پہلی شادی ہوئی تھی. اور میں نے کبھی اس طرح سے اوپنلی بات نہیں کی, بٹ اٹ واز ناٹ اے ویری pleasant experience of my life for many reasons. کبھی کبھار دو اچھے لوگ بھی ایک ساتھ نہیں رہتے, ایسا ہوتا ہے. Exactly. So بس پھر وہ ایک فیز تھا, اور بلکہ honestly at times مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید میری زندگی کے ڈراموں میں سے ایک ڈرامہ ہی تھا, ہے نا, کہ مجھے کچھ میری کوئی نہ یادیں ہیں نہ میرے کوئی گڈ اور بیڈ, جو بھی کچھ ہوا اللہ نے مجھے اتنا کریج دیا ہوا ہے, اتنا حوصلہ دیا ہے کہ مجھے سب کچھ بھول. ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک امچور ایج ہوتی ہے یا تھوڑے سے آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں, اس وقت آپ کو بہت ساری چیزیں بڑی لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن جیسے جیسے آپ سارے ہرڈل سے آگے جاتے ہیں زندگی میں تو آپ خود ہنستے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ کیا تھا آپ کی وہ شادی کتنے عرصے رہی؟ تقریباً ایک سال. اچھا. اس وقت کوئی آپ کے اولاد وغیرہ؟ نہیں, اولاد کوئی نہیں تھی. پھر زندگی اور چلی, پھر آگے میری زندگی بڑھتی ہے. اچھا, میں یہ ذکر اس لیے خود کرنا چاہتی ہوں کیونکہ سوشل میڈیا پہ فیصل آپ یقین کریں ایسی چیزیں لوگ دے جاتے ہیں, ایسا کچھ دے دیتے ہیں کہ آپ خود حیران اور پریشان ہو رہے ہوتے ہو. دین آئی گاٹ میرڈ اگین. اٹ واز مائی سیکنڈ میرج ود مائی ڈاٹرز فادر. اچھا, آپ کی بیٹی کا نام؟ آیت فاطمہ. اچھا, ٹھیک ہے. ان سے جب شادی ہوئی تو اللہ نے مجھے نوازا میری ایک بیٹی سے. الحمدللہ شی از سو فلفلنگ کہ مجھے کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ مجھے کسی بیٹے کی یا اور اولاد کی ضرورت ہے. سو شی از دی اونلی ڈاٹر آئی ہیو الحمدللہ, اور وہ میری سیکنڈ میرج. اور اس وقت آپ ڈراموں میں تھیں؟ اس وقت میں ڈراماز, پہلی ڈیورس کے بعد آپ ایکٹنگ کر رہی تھیں؟ اس کے بعد تو میں نے بہت کام کیا. آئی ورکڈ a lot. جتنا میرا پروفیشنل کریئر جو تھا اس میں بہت سا کام کیا, بہت ساری چیزیں میں مجھے ملا. پھر ایکٹنگ بھی کی, ہوسٹنگ بھی کی, ماڈلنگ کی. آئی مین آئی واز آل اوور. پھر اس کے بعد 7-8 سال کے بعد سوچا کہ زندگی کو تھوڑا آگے بڑھنا چاہیے. آپ بیڈ ایکسپیرینسز کے بعد کئی دفعہ خواتین جو ہیں اپنا ٹرسٹ کا ایلیمنٹ کھو دیتی ہیں, تو مجھے لگا کہ نہیں, انسان کو ٹرسٹ کرنا چاہیے اور بار بار کرنا چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, برے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, بٹ دین اٹ واز اندر ایکسپیرئنس, اور وہ ہوا. اور زندگی میں کئی دفعہ ایز یو سیڈ کہ دو اچھے لوگ ساتھ نہیں چل سکتے. یہ میں اپنی سیکنڈ میرج میں جو میرے ایکس ہسبینڈ ہیں ان کے بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ دو اچھے لوگ واقعی کئی دفعہ ساتھ نہیں چل سکتے. وہ اس بنا پہ کہہ رہی ہوں کیونکہ آج ہم لوگوں کو علیحدہ ہوئے ہوئے, ختم ہمارے ریلیشن شپ کو ہوئے ہوئے تقریباً more than 8 years ہو گئے, اور اس کے باوجود میری بیٹی کی وجہ سے میں اپنے جو سیکنڈ ہسبینڈ ہیں, ایکس ہو گیا, وہ آیت کے فادر ٹیکنیکلی, تو ان کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں, جس کے اوپر لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اچھا آپ کے تو نامحرم ہیں, بٹ دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا فیکٹ میری بیٹی کے باپ بچی کا باپ ہے. جب آپ کسی مارکیٹ میں جا کے نامحرم کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں, تو بچی کے فیوچر کے لیے اپنے بچی کے باپ کے ساتھ, جو اب آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا, تو کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کی بیٹی کتنی؟ ماشاءاللہ شی جسٹ ٹرنڈ 12. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ آپ دونوں لائک کتنے عرصے تک ساتھ رہے؟ دیٹ واز 5 to 6 years. تقریباً 5-6 سال تھا. بٹ اس ریلیشن شپ میں ہی واز اے گڈ ہیومن, ویری گڈ پرسن, بٹ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ہو کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے. یو آر ٹو گڈ پیپل, بٹ آئی نیور بلانگ ٹو ہم. آئی تھاٹ دیٹ وہ مطلب نہیں تھا, اٹ واز ناٹ اے میچ. اور میری جو دونوں پچھلی پریویس میری شادیاں تھیں وہ لو میرجز تھیں فرام دی ادر سائڈ. سو یو نو اٹ واز سارٹ آف ان کی ہوئی
जो रिलेशनशिप था उसको मैंने निभाया जितने अरसे तक मैं निभा सकी. एंड देन आई वाज लाइक इट्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग अदर्स लाइफ मिजरेबल, किसी शख्स की ज़िंदगी को मिजरेबल बनाने से बेहतर है कि आप उसको लेट गो कर दो. और यही दोनों के साथ हुआ और मैंने लेट गो किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज दोनों बहुत खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खुश हूँ. फिर आपकी ज़िंदगी, फिर आप दोबारा से किसी के ऊपर ट्रस्ट कर पाई और आपने कहा कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप कहते हैं यार 2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो गया, पता नहीं मैं आगे कैसे इसको लेके चलूंगी ज़िंदगी. आफ्टर द सेकेंड टाइम मैंने सोचना, बेटी थी, मेरी ज़िंदगी की सारी ट्रैजेक्टरी बदल चुकी थी और उस वक्त के ऊपर जब आप अकेले होते हो तो बहुत सारे ऐसे हाथ आपकी तरफ बढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं who want to be with you, yes. but they don't want to give you the name. Yes. They just want to just be there. यानी कि अगर मैं उसे आम अल्फाज में कहूँ, औरत का फ़ायदा उठाना बहुत लोग चाहते हैं. बिल्कुल. उनको जब ये होता है ओह अच्छा कि यहाँ पे जगह खाली है, लेकिन जो है हम अपना नाम नहीं दे सकते. Exactly. बस हमारे लिए हो कोई जी. तो उस सूरत हाल में जो एक औरत मेरी जैसी जिसको बचपन से सिर्फ एक ही शौक था, ये बाकी सारी चीज़ें तो बीच में आ गई कि मुझे दुल्हन बनने का बड़ा शौक था, मुझे शादी मतलब एक हाउसवाइफ, एक कंपेनियन का बहुत शौक था. तो मैं ये आज एक जो स्टेटमेंट है, एक बड़ी स्टेटमेंट है कि मेरी दिस इज नाउ आफ्टर दैट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से एक शख्स मेरी ज़िंदगी में आया जिसका नाम है शिराज चौधरी एंड ही वाज माय क्लास फेलो. पिक्चर दिखा सकती हूं. हाँ, he is my class, he was my class fellow in school. Yes, and we met after say 25 years through a WhatsApp group जो कि हमारी एक फ्रेंड ने बनाया था. और हमारी फ्रेंड ने बनाया था एंड देन ही वाज लाइक, वो हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई एंड ही हैड सम इश्यूज इन हिज लाइफ, आई हैड सम इश्यूज इन माय लाइफ, सो वी डिस्कस्ड एंड ही वाज लाइक, मैंने जैसी मुलाकात हुई मैंने कहा डोंट वरी शिराज, मैं आपके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी, मेरे पास बहुत सारा मतलब लोग हैं. तो आई एंड ही वाज लाइक नो 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 आई डोंट वांट टू लुक हियर एंड देयर, व्हाट अबाउट यू, मुझे तुमसे शादी करनी है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सर पे मेरे नाम का दुपट्टा हो. एंड आई वाज लाइक ओके, सो आई सेड कि दिस इज टू मच इंफॉर्मेशन. ही इज देयर. आपने तो मुझे मिलवाया. सवाल पूछ रही हूं. नो प्रॉब्लम. मेरा मियाँ है अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड. और मज़े की बात यह है कि उनको मेरी ज़िंदगी के बारे में मुझसे ज़्यादा पता है. And this is the reason our bond is getting stronger and stronger more and more. माशाल्लाह. कितना अर्सा हो गया आपको? It's been 4 years now. COVID marriage थी हमारी और बस फिर उसके बाद there was no looking back. But यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, शिराज के साथ मेरी तीसरी शादी है. I've been married twice before him. शिराज कंफर्टेबल है अगर मैं उनको बुलाऊं? Yeah, sure, definitely. प्लीज माइक लगाए जरा दुल्हा भाई को. So but मैं सुहागन पहली दफा शिराज के साथ हुई. माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह. So और ये बताया नहीं उरूज ने कि वो साथ आए हुए, वरना मैं उनको पहले ही करती. अस्सलाम वालेकुम. आजे इससे पहले कि आपको माइक लगाते मैंने कहा लोगों को एक साथ दिखा दें. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. कर रहे हैं और मैं तस्वीर देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ ये तो मैंने तो देखी नहीं लग रही है तस्वीर, तो मैं कह रही हूँ ओह माय गॉड इतना प्यारा मैसेज. एक अल्लाह की तरफ से ये मेरी जिंदगी का वो तोहफा है. और मैं यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहूँगी, हम लोगों ने फिर जब हम मिले तो हमने एक चैनल बनाया कपलीज के नाम से. अब वहाँ पर हम एक टैबू जिसको डिस्कस करते हैं वो ये है कि हम, मेरी बेटी है जी और मेरी बेटी के लिए हाँ जी ये शख्स जिसका नाम शिराज चौधरी है, ये आयत के फादर से मिलते हैं आज. इसलिए ताकि वो बच्ची कॉन्फिडेंट फील करे, जिसके ऊपर लगाने वाले बहुत सारे फतवे लगाते हैं. बट जो मैसेज है इस्लाम का कि आपने अपने बच्चों को सबसे आगे रखना है, आपने उनकी सही परवरिश करनी है. तो अगर आज मेरी बच्ची की सही परवरिश के लिए मेरा हस्बैंड इतना बड़ा दिल करके अगर मिल रहा है उस शख्स से जो उस बच्ची का बाप है, तो व्हाट एल्स कैन वी डू. इस तरह से तो सिविल जो सो कॉल्ड माशरे हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ नहीं होता. बट ही इज डूइंग दैट, सो थैंक यू. एंड माशाल्लाह आप दोनों इतना कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को. ही इज वेरी हैंडसम माशाल्लाह. तो आप अरूज हमारी
بہت پیاری ایکٹریس رہ چکی ہیں اور ہماری دوست بھی ہیں, اور ان کے لیے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ سے مل کر. تھینک یو ویری مچ فار آل دا کمپلیمنٹس اینڈ جسٹ انوائٹنگ می اوور. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں بچوں سے ہی شروع کروں گا جی کہ وی سورٹ آف ہیو اے مورو کہ چلڈرن کم فرسٹ ریگارڈلیس آف اینی تھنگ. سو ایٹ سم پوائنٹ ان یور لائف ہمیں فگر آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. سو وین آئی میٹ عروج وی ہیڈ اے ڈسکشن کہ آپ کی زندگی کی کیا پرائیورٹیز ہیں, آپ کی زندگی کی کیا پرائیورٹیز ہیں. سو میں نے اسے بولا کہ سب سے پہلی تو گیون ہے یو ہیو ٹو بلیو ان گاڈ, بالکل کہ خدا کی ذات کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سو اٹس اے کانسٹنٹ. لیکن جہاں تک پرائیورٹی کا تعلق ہے تو الحمدللہ میرے 3 اپنے بچے ہیں. عروج کی ایک بیٹی ہے, لیکن ایک وہ مثال بنی ہوئی ہے کہ اٹ ٹیکس اے ٹاؤن ٹو ریز اے چائلڈ. بالکل کوئی 2 لوگوں کا کام نہیں ہے, کوئی نانا نانی دادا دادی کا کام نہیں ہے. ایک پورا شہر, ایک پورا معاشرہ جو سا ہے وہ بچوں کی پرورش میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو میرا تو ایک چھوٹا سا رول ہے, اگر آپ بچوں کو ایز اے پرائیورٹی زندگی میں لے کے آگے چلیں تو ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور اگر وہ اچھے سٹیزنز آگے بن جائیں تو پھر آپ کا تو نروانہ, آپ کی جتنی بھی سالویشن ہے وہ وہاں پہ ہی ہو جاتی ہے. سو دا چلڈرن کم فرسٹ, دیٹس دی فرسٹ تھنگ آئی ٹاک اباؤٹ. دیکھیں ہمارے معاشرے میں آدمیوں کے لیے بہت آسان ہوتی ہے یہ چیز, لیکن عورت کے ساتھ جب ہوتا ہے نا تو اس کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. سو یہ والی چیز میں آن اسکرین اس لیے اس کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ زندگی بہت خوبصورت ہے, اور ضروری نہیں اگر آپ کے ساتھ 1-2 دفعہ بری چیز ہو چکی ہے تو آگے بھی ہوگی. کبھی بیشی معاف ایک حدیث ہے کہ نکاح میں خیر ہے, حتیٰ کہ اس کے ٹوٹ جانے میں بھی خیر ہے. اور نکاح کو عام کرنا چاہیے, اس سے بہت ساری آسانیاں ہوں گی. سو دیٹس دی فرسٹ تھنگ. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بڑا کامن مسکنسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں, جس میں کہ وی آر جسٹ فینٹسائزڈ اور رومانٹسائز میرنگ اے ورجن, کہ کوئی کنواری لڑکی ہونی چاہیے, آپ سے کم عمر کی ہونی چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ 2ری 3ری شادی جب کرتے ہیں تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی سے آدھی عمر کی لڑکی سے شادی ہو جائے یا کوئی کنواری ہو. پہلی شادی تو سب کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہماری کسی کنواری لڑکی سے ہو. ہم بار بار بھول جاتے ہیں, یہ میرا اپنا تجزیہ, میں بھی کافی سارے مختلف اسلامک سیکٹس اور اسکول آف تھاٹ سے ایگری کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پہلی شادی جو میرے نزدیک سب سے افضل شادی تھی وہ بی بی خدیجہ سے ہوئی تھی. ناؤ اگین مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں اس کے اوپر, لیکن 70% جو ہمارا اسکول آف تھاٹ فالو پاکستان میں کیا جاتا ہے ان کے مطابق بی بی خدیجہ کی 3ری شادی تھی. تو اس سنت کو کوئی فالو نہیں کرتا, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. اور میرا خیال یہ ہے کہ مرد جو سا ہے وہ سنبھلا ہوا نہیں ہوتا. مرد کو ایک اچھی عورت ہی سنبھال سکتی ہے, بالکل. لیکن اگر عورت خود بھی سنبھلی نہیں ہوئی تو اس نے مرد کو کیا سہارا دے. بالکل. تو آپ کو کیا اچھی لگتی ہے عروج کی بات, جو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شریک حیات کے روپ میں آپ نے ان کو دیکھا؟ لیکن سب سے پہلے تو عروج میں ایک روحانیت کا ایلیمنٹ ہے جو بہت اسٹرانگ ہے. انٹویشنس بول رہے ہیں آپ اسے, بٹ شی نوز تھنگس. میں جب بھی سے مشورہ لیتا ہوں, So I know things. Yeah, she knows things. So, alhamdulillah, that's a blessing for me, کیونکہ I've been in situations in life جب آپ اپنے راز کسی کے ساتھ شیئر کریں تو لوگ اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ آپ کو مشورہ دے سکیں تو وہ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں کہ یہ شیئر سمتھنگ ود می, لیٹ اٹ بی پروفیشنل اور پرسنل, لیٹ اٹ بی یور کلوز ریلیشن شپس. تو عروج کو میرا خیال یہ ہے کہ کمیونیکیشن از دا کی ٹو اینی تھنگ ان لائف. رابطہ, کمیونیکیشن. وہ پوچھ رہی ہیں آپ کو میرے میں کیا سو میں وہی بتا رہا ہوں کہ اسی پوائنٹ پہ I'm coming to the point کہ عروج کو جب بھی میں نے کوئی بات بتائی ہے تو اس نے اس کو کیلکولیٹ کر کے مجھے جو چیز بتائی ہے کہ آپ اس طرح نہیں اس طرح کر لیں, تو آلموسٹ 100% آف دا ٹائم اٹ واز دا رائٹ ڈیسیجن. اور اگر میں نے نہیں لیا تو میں نے ریگریٹ کیا. تو یہ اس کا روحانیت کا ایک ایلیمنٹ ہے. اس کے علاوہ عروج کی سادگی مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اس کی سادگی اس طرح سے ہے کہ شی بلیوز ان منیملزم. شی از ناٹ اے ہورڈر جو چیزوں کو سنبھال کے رکھے اور پھر وہ چیزیں آپ کے ذہن میں ایک بینڈ وتھ لیتی ہیں. تو اس نے زندگی بڑی ہلکی پھلکی سی رکھی ہوئی ہے. آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں؟ جی بہت ایکٹیو ہیں ہم. اچھا, ارے زبردست بھائی. میرے 2-3 چینلز ہیں بیسکلی. ایک میرا اسپرچل اور موٹیویشنل ٹاکس ہیں, ایک ہمارا دونوں کا آپس میں ہے کپلیز.
Couples. उसमें हम बात करते हैं कि जो भी हमारे लोग जो मुख्तलिफ फेजेस से गुजरे हैं, he had his own experiences, I had my own. So जो कुछ हमने लर्न किया है और जिस तरह से अब हम अपनी ज़िंदगी को बड़ी पॉजिटिवली एक दूसरे पे यकीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ इनकरेजमेंट टू द पीपल जो अपनी ज़िंदगी में किसी पॉइंट के ऊपर फेल हो गए या रिलेशनशिप उस तरह नहीं लेके, तो आई थिंक उनको इनकरेज करने के लिए कि लाइफ डजंट एंड एनीवेयर, आप जिंदगी में जहाँ होते हैं आगे और ज़्यादा सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि मैं आप दोनों की आंखों में ना खुशी माशाल्लाह देख सकती हूँ, अल्लाह नजरे बद से बचाए.